الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الأطيبين الأطهرين الأكملين الأشرفين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب صلوات برائے تاجیل ظہور صاحب پروردگار عالم آپ تمام مومنین مومنات کا مجلس حسین میں آنا، پاک بی بی کے عزا میں غم میں شریک ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ مولا آپ سب کی مشکلات پریشانیاں دور فرمائے، حوائج شریعہ کو برآوردہ فرمائے۔ ایک مرتبہ اور زحمت فرمائے، بلند تر صلوات۔ عزیزان محترم، حاضرین گرامی، سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ کتاب ہدایت ہے صاحبان تقویٰ کے لیے، اور صاحبان تقویٰ کی نشانی یہ ہے وہ غیب پر یقین رکھتے ہیں۔ آپ لوگ بیٹھے رہیں گے، بارش کی مشکل نہیں ہے، یہ چینج کرنی ہے جگہ۔ چلیں پڑھوں؟ چلیں ٹھیک ہے، ایک صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، ہمارا جو موضوع ہے وہ امام زمانہ، اور آج کے بعد جو انشاءاللہ گفتگو ہوگی، کوشش ہوگی کہ وہ
زیادہ تر جو ہے وہ مولا کے بارے میں جو ہے وہ کی جائے، چونکہ دن تھوڑے رہ گئے اور باتیں جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں، تو مجھے پتہ ہے کہ ہم شاید نہ پہنچ پائیں۔ چلیں انشاءاللہ پھر کبھی جب زندگی نے ساتھ دیا تو پھر انشاءاللہ آپ کے پاس آئیں گے۔ تو پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ پروردگار فرماتا ہے کہ وہ خدا وہ ہے کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا۔ توجہ کیجئے گا، وہ خدا وہ ہے کہ جس نے اپنے حبیب کو ہدایت کے ساتھ بھیجا اور دین حق کے ساتھ بھیجا، تاکہ ہمارا رسول اس دین حق کو پوری کائنات پر غلبہ دے سکے۔ کس کو؟ دین کو۔ اللہ نے اپنے نبی کی ذمہ داری یہ بیان کی ہے، ہم نے اس رسول کو رسالت دے کر ہدایت کے ساتھ اس لیے بھیجا ہے کہ یہ ہمارا رسول پوری کائنات پر ہمارے دین کو غلبہ دے۔ واضح ہوگی بات؟ اور ابتدا میں هو الذی کہا فخریہ انداز کہ میں وہ خدا ہوں جس نے ایسا رسول بھیجا۔ بہت توجہ۔ عزیزان محترم، آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے بھی نبی آئے ان کا کام تھا دین پہنچانا، بس ان کا کام تھا دین پہنچانا، ان کا کام دین کو مکمل کرنا نہیں تھا۔ جو فرمائی آپ نے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک، یا بالخصوص وہ انبیاء جو صاحب شریعت تھے، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، ان تمام نبیوں کا کام یہ تھا کہ آپ دین پہنچائے۔ اللہ نے کہا کہ آپ کا کام دین کو مکمل کرنا نہیں ہے۔ ہر نبی اپنے اپنے دور میں آیا، انہوں نے اپنے امور تبلیغ کو انجام دیا، اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچایا۔ ہمارے رسول کا کام، اللہ نے یہ بتایا کہ میرا حبیب تیرا کام یہ ہے، تو نے اس دین کو مکمل بھی کرنا ہے اور تو نے اس دین کو غلبہ بھی دینا ہے۔ توجہ کیجئے، دین کو مکمل بھی کرنا ہے اور دین کو غلبہ بھی دینا ہے۔ بس ہمارے رسول کی کتنی ذمہ داریاں ہو گئی؟ دو۔ ایک، دین کو مکمل کرنا اور دین کو غلبہ دینا۔ ہمارا رسول جب غدیر پر پہنچا، علی کی ولایت کا اعلان ہوا، پروردگار نے سند ادا کر دی، الیوم اکملت لکم دینکم۔ میرا حبیب تیرا دین مکمل ہو گیا۔ دین کیا ہو گیا؟ مکمل۔ بس اس کا مقصد ہے کہ ایک ڈیوٹی پوری ہو گئی۔ پوری ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ دوسری ڈیوٹی ابھی باقی، وہ کیا تھی؟ دین کو غلبہ دینا۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا ہمارے رسول کے دور میں
دین اسلام پوری دنیا پر غالب آ گیا تھا؟ غالب آیا تھا؟ نہیں آیا تھا، نہیں آیا تھا۔ کہ ہمارے رسول کے دور میں عیسائی تھے یا نہیں؟ یہودی تھے یا نہیں؟ مشرک تھے یا نہیں؟ تھے نا، تھے۔ تو اس کا مقصد ہے کہ رسول کی ڈیوٹی پوری نہیں ہوئی۔ بات پہنچ رہی ہے نا؟ رسول کی ڈیوٹی پوری نہیں ہوئی۔ عزیزان محترم، آپ ذرا اندازہ لگائیں وہ کام جو 1,24,000 نبی نہ دے سکے، جو کام 1,24,000 نبی انجام نہ دے سکے، اللہ نے اس کام کو جس ہستی کے ذریعے کروانا ہے، سوچئے وہ کتنا بڑا ذمہ دار ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ ہم نے اس دین کو غالب کرنا ہے۔ اب اگر یہ دین غالب نہ آ سکے تو اس کا مقصد ہے کہ اللہ اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکتا۔ اس کا مقصد ہے کہ بندیاں اللہ دی گل نہیں مننی چاہے جو مرضی ہو۔ ہو سکتا ہے ایسی انسان کا ارادہ اللہ کے ارادے پہ غالب آ جائے؟ یہ ہو سکتے ہیں؟ انسان کا ارادہ اللہ کے ارادے پہ غالب آ جائے؟ نہیں۔ جب اللہ نے کہا ہے کہ میں نے اس دین کو غلبہ دینا ہے تو دین میں غالب آنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے دین کو غلبہ ملنا ہے، اگر وہ ذات میں، کردار میں، علم میں، ہدایت میں محمد جیسا نہیں ہے، دیکھیں ایک کام جو کام تھا ایک کمپنی کے مینیجر کا، اور اس کا پی این جو ہے وہ کام کر دے، تو یہ اس کی توہین ہے یا نہیں؟ ایسے ہے یا نہیں؟ کام ذمہ داری کس کی تھی؟ مینیجر کی تھی نا۔ تو کام جو ہے وہ اس کا کیا کر رہا ہے؟ نیچلے والا کر رہا ہے، تو یہ اس کی کیا ہے؟ توہین۔ میری طرف دیکھیں، چھوڑے یا بچوں کو نکالے دیں، اگر وہ آج آپ نے نکالا تو وہ کیا سیکھیں گے؟ ان کے ساتھ رویہ اپنا اچھا رکھیں۔ ایک سلوات پڑھے عالم۔ اچھا سنیں، میری طرف دیکھیں، میری طرف دیکھیں۔ تو یہ اس کی کیا ہے؟ توہین ہے۔ عزیزان محترم، کام تھا ہمارے رسول کا، وہ رسول جو سید الانبیاء ہے، سید المرسلین ہے، افضل المرسلین ہے۔ اگر بعد میں اللہ یہ کام جو ہے وہ ایسی ذات سے لے، ایسی ہستی سے لے، ایسے بندے سے لے جو ذات میں رسول سے کم تر ہے، جو علم میں رسول سے کم تر ہے، ہدایت میں رسول سے کم تر ہے، تو یہ تو ہمارے رسول کی ہدایت، یہ تو ہمارے رسول کی توہین ہے۔ عزیزان محترم، اللہ نے غلبہ بھی دینا ہے اور غلبہ بھی دینا ہے رسول کے ذریعے، چونکہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں تیرے بعد کسی اور کے ذریعے غلبہ دوں گا۔ عزیزان محترم، غلبہ کوئی اور دے گا، شمار ہوگا ہمارے نبی کا، لہذا ماننا پڑے گا۔ جو بھی غلبہ دے وہ ذات میں محمد جیسا ہو، وہ ہدایت میں محمد جیسا ہو، وہ علم میں محمد جیسا ہو۔
توجہ فرمائی آپ نے. لہذا اسے ہر اعتبار سے محمد جیسا ہونا چاہیے. توجہ فرمائی. لہذا اس کا غلبہ دیا ہوا اس کا غلبہ شمار نہ ہو، محمد کا غلبہ شمار ہو. یہی وجہ ہے اللہ کا رسول جب امام زمانہ کا تعارف کرواتا ہے نا تو امام زمانہ کے تعارف بھی اللہ کا رسول خود کہتا ہے اسمہو اسمی، اسمہو اسمی وکنیتہو کنیتی وشمائلہو شمائلی وسنتہو سنتی یقیم الناس علی ملتی وشریعتی ویدعوہم الی کتاب اللہ عز وجل. من اطاعہ فقد اطاعنی ومن عصاہ فقد عصانی ومن انکرہ فی غیبتہ فقد انکرنی ومن صدقہ فقد صدقنی ومن کذبہ فقد کذبنی. اللہ کا رسول کہتا ہے ہمارا جو آخری ہوگا وہ میرا ہم نام ہوگا، وہ میری کنیت والا ہوگا، وہ شکل و صورت میں مجھ محمد جیسا ہوگا، اس کی سنت میری سنت ہوگی، وہ لوگوں کو میری سنت کی طرف بلائے گا، وہ لوگوں کو اللہ کی کتاب کی طرف بلائے گا، اور جو بھی اس کی اطاعت کرے گا وہ اس کی نہیں میری کر رہا ہے، جو اس کی نافرمانی کرے گا وہ اس کی نہیں مجھ رسول کی کر رہا ہے، اور جو بھی اس کی غیبت میں اس کا انکار کرے وہ اس کا نہیں وہ میری نبوت کا انکار کر رہا ہے، جو اس کی تکذیب کرے وہ میری تکذیب کر رہا ہے، جو اس کی تصدیق کرے وہ اس کی نہیں میری تصدیق. صاحبان تقویٰ وہ ہیں جو یقین رکھتے ہیں غیب پر. قرآن نے غیبت کا ایک نمونہ پیش نہیں کیا. آنے والے ایام میں انشاءاللہ آپ کے لیے وہ سارے لے کر آؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ کہاں کہاں کس کس کی غیبت ہوئی ہے قرآن میں، اور قرآن نے ان کو کتنے شد و مد سے جو وہ بیان کیا. پروردگار نے اپنے نبی کو بھی غائب رکھا. غیبت سے کیا مراد ہے اس کی بھی بہت ساری جو ہے وہ اس کے متعلق باتیں ہیں. انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ کل اس کی طرف جو ہے ہم چاہیں. عزیزان محترم توجہ کیجیے. ہمارے نبی کو اللہ نے حکم دیا میرا حبیب اب مدینہ میں تیری جان خطرے میں، لہذا ایسے کرو کہ مدینے کی طرف جو ہے وہ ہجرت کر جو. مکہ میں تمہاری جان خطرے میں ہے، مدینہ کی طرف ہجرت کر. اللہ کے رسول نے توجہ کیجیے، اللہ کے رسول نے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدًّا. سورہ یاسین کی ان آیات کو تلاوت کر کے مٹھی اٹھا کر خاک کی ان کے منہ پر دے مار. اللہ کا رسول جس گھر میں تھا چاروں طرف سے گرا ہوا تھا، چاروں طرف سے گرا ہوا تھا. تاریخ یہ کہتی ہے اللہ کا رسول ان کے درمیان سے گزر گیا، نظر نہیں آیا. اللہ کا رسول ان کے درمیان سے گزر گیا، نظر دنیا یہ کہتی ہے یہ کیسے ممکن ہے بشر بشر کے درمیان ہو نظر نہ آئے. بھئی ایسا کیسے ممکن ہے
بشر بشر کے درمیان ہو اور نظر نہ آئے تو اللہ کا رسول نظر کیسے نہیں آیا؟ عزیزان محترم، ہم تو یہ کہتے ہیں یہ تو اللہ کا رسول تھا جو نظر نہیں آیا. ہم تو یہ کہتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہتے ہیں اللہ کے رسول کے ساتھ بھی جب ایک عام انسان لگ جاتا ہے وہ بھی گزر جاتا ہے، نظر نہیں آتا. آپ بتائیں کہ اللہ کا رسول تنہا گزرا تھا؟ تنہا نہیں گزرا نا. تو رسول اگر گزر گئے ہیں دنیا کو نظر نہیں آئے. عزیزان محترم، اس کا مقصد یہ ہے کہ ذات گرامی رسول کے ساتھ جب ایک عام انسان لگ جاتا ہے اس میں بھی یہ صلاحیت آ جاتی ہے کہ وہ بشروں کے درمیان، انسانوں کے درمیان رہتے ہوئے بھی نظر نہیں آتا. تو عزیزان محترم، پھر مجھے یہ کہنے کا حق حاصل ہے جب ایک عام انسان کی نسبت رسول کی طرف ہو جائے وہ انسانوں کے درمیان رہتا ہوا نظر نہیں آتا، تو جس کو رسول نے اپنا گوشت کہا ہے، جس کو رسول نے اپنا گوشت کہا ہے، اگر وہ انسانوں کے درمیان رہتے ہوئے نظر نہیں آتا تو اس میں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں دیکھیں اس سے آگے چلتا ہوں، توجہ کیجئے. پروردگار نے قرآن میں نمونے رکھے ہوئے ہیں، ابھی ہماری بحث انہی کے ساتھ ہے. سنیے، پوری دنیا میں جب ایک انسان جرم کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، آپ اس سے پوچھیں کہ یہ آپ نے کیوں کیا ہے تو کہتے ہیں جی کہ شیطان نے گمراہ کر دیا تھا، شیطان نے وسوسہ کر دیا تھا، شیطان نے وسوسہ کیا ہے، شیطان نے گمراہ کر دیا تھا، شیطان نے بہکا دیا تھا. یہ آپ ٹی وی دیکھیں، جو کرائم جو مختلف قسم کے جو ہوتے ہیں اس میں لوگوں کو جا کر انٹرویو لیتے ہیں جیلوں میں اور ادھر ادھر جا کر، مختلف اینکر جو ہے تو آپ نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، باپ کو قتل کر دیا، ماں کو کر دیا، فلاں کو قتل کر دیا. کیوں کیا؟ شیطان نے بہکا دیا. تو پوری دنیا کو بہکانے والا کون ہے؟ پوری دنیا کو بہکانے والا کون ہے؟ شیطان. ہم میں سے بھی جب کوئی گناہ کرتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یا شیطان نے بہکا دیا. ایسے کہتے ہیں یا نہیں؟ ہم کہتے ہیں نا، کہتے ہیں نا. جب شیطان بہکاتا ہے تو آپ نے کبھی دیکھا؟ ہائے ہائے ہائے، توجہ نہیں کر رہے آپ نے. پوری دنیا کو شیطان بہکا رہا ہے. آج تک کائنات کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس نے یہ کہا ہو کہ میں نے شیطان کو بہکاتے ہوئے دیکھا. کوئی ایسا ہے؟ نہیں ہے نا. کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ شیطان کو دیکھے کہ وہ بہکا رہا ہے انسان کو. عزیزان محترم، جب انسان کو بہکانے والا غائب ہو سکتا ہے تو یہ اس کی حکمت کے خلاف ہے. جب بہکانے والا غائب ہے تو ہدایت کرنے والا اگر غائب ہے. بہکانے والا غائب ہو گئے تو کسی نے شور نہیں کیا، ہدایت کرنے والا غائب ہو گیا تو سب نے شور کیا. ایسے ہے یہ نہیں؟ ایسے ماشاءاللہ. اچھا پھر دیکھ، کل ہم نے کیا گرا؟ ہم نے کہا کہ صاحبان تقویٰ وہ ہیں جو غیب پر یقین رکھتے ہیں. یاد ہے غیب کتنے تھے؟ 4-5 سال. بول گئے ہو نا، پھر دوبارہ کی خان پھر سے شروع کر دیں. اللہ گنے برسا، اللہ غائب، فرشتے پورے، جنت جہنم، جنت کی نعمتیں،
قبر، سختیاں، نرمیاں، عالم برزخ، 1,24,000 نبی، آسمانی گزشتہ کتابیں، صحیفے، سارے غائب، سارے غائب، سارے غائب. کیوں مانا؟ آپ نے جنت کو کیوں مانا؟ دیکھی. اللہ کے رسول نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر جنت کی سیر کروائی ہے؟ فرشتوں سے مصافحہ کروایا ہے؟ عالم برزخ کی سیر کروائی ہے؟ دور سے کھڑے جہنم کے عذاب کو دکھلایا ہے؟ نہیں نہ دکھلایا. کسی ایک غیب کو دیکھا ہو؟ کسی ایک کو نہیں دیکھا تو کیوں مانا؟ آئے 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 میرا ساتھ نہیں دے رہے آپ بھائی. کیوں مانا؟ کہا جو رسول نے کہا ہے، رسول نے کہا ہے جنت ہے، مان لی، دیکھی نہیں. رسول نے کہا جہنم ہے، مان لی، دیکھی نہیں. فرشتے ہیں، دیکھے نہیں، مان لیے. یہ جتنے بھی غائب ہیں آپ نے رسول کے کہنے پر مان لیا. عزیزان محترم، جن غائبوں کو دیکھا نہیں، رسول کے کہنے پر جب ان کو مان لیا ہے تو جس کو 1.25 لاکھ کے مجمع میں دکھایا تھا، کیا رسول کے کہنے پر اتنے غائب مان لیے کہ جن کو دیکھا نہیں ہے. ایک وہ جس کو ہاتھوں پہ اٹھا کر دکھا دیا تھا. اچھا سنیں، امام غائب اللہ کا رسول فرماتا ہے والذی نفس محمد بیدہ انہم لینتفعون بہ ویستضیئون بنور ولایتہ فی غیبتہ کانتفاع الناس بالشمس وان جللھا السحاب. اللہ کا رسول فرماتا ہے غیبت کے زمانے میں ہمارے مہدی کی مثال ایسے ہی ہے جیسے عام دنوں میں سورج بادلوں کے اس طرف چلا جاتا ہے. ماشاءاللہ. تو جو فرمائی آپ نے غیبت کی کیا مثال دی اللہ کے رسول نے؟ جیسے پشت آبر بادلوں کے اس طرف سورج چلا جاتا ہے، اسی طرح ہمارے مہدی کی مثال ہے. اسی طرح ہمارے مہدی کی مثال. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، سورج کس کے ساتھ تشبیہ دی؟ سورج کے ساتھ. نہیں، بادل تو رکاوٹ ہے. توجہ فرمائی آپ کس کے ساتھ تشبیہ دی؟ سورج کے ساتھ. سورج کے ساتھ. سورج ایک ہے. سورج ایک ہے یا نہیں؟ ایک ہے نا. سورج ایک ہے، ہوتا ہر ایک کے گھر میں ہے. آئے 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 نہیں کر رہے. ایک ہے یا نہیں؟ ایک ہے. ہر ایک کے گھر میں ہوتا ہے یا نہیں؟ ہر ایک کے گھر میں ہوتا ہے. علامہ ذیشان حیدرجوادی کا بڑا خوبصورت کہتے ہیں کہ جب کسی گھر میں کوئی بڑا بندہ آتا ہے نا جی، تو پھر لوگوں کا دل چاہتا ہے کہ جو میرے دوست ہیں، عزیز و اقارب ہیں، پاس پڑوس والے ہیں، ان کو پتہ چلے کہ ہمارے گھر رات کون آیا تھا. کوئی بڑی شخصیت، کوئی MP ہے، مثال کے طور پر آپ کے گھر میں وہ رات کی تاریکی میں ہے. اب آتے ہیں تو کسی نے نہیں دیکھا، تو اب آپ صبح بہانے سے لوگوں کو بتائیں گے کہ رات کو ہمارے گھر کون آیا تھا. میرا ساتھ دو نا یار. کوئی ایسی نامانوس بات تو نہیں کر رہا. تو جو فرمائی آپ نے، کہتے ہیں ایسے ہی صحابہ بیٹھے
ایک صحابی کہتے ہیں رات کو علی نے بڑا کرم کیا، بندہ حقیر کے گھر میں علی تشریف لایا۔ تو دوسرا کہتے ہیں علی تو میرے گھر میں تھے، تیسرا کہتے ہیں نہیں علی تو ہمارے گھر میں تھے، وہ کہتے ہیں علی میرے گھر میں تھے، وہ کہتے ہیں علی میرے گھر میں تھے، یہ کہتے ہیں علی میرے گھر میں تھے۔ کہتے ہیں ایسے کرتے کہ معاملہ رسول کے پاس لے کر چلتے، آئے رسول کی خدمت میں، اور رسول کی خدمت میں آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ کہتے علی میرے گھر میں تھا، یہ کہتے علی میرے گھر میں تھا، یہ کہتے علی میرے گھر میں تھا، یا رسول اللہ معاملہ کیا ہے؟ اللہ کا رسول فرماتے ہیں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ ان مثل علی مثل الشمس، علی کی مثال سورج کی ہے۔ آئے ہائے ہائے ہائے، توجہ ہی نہیں کی۔ مثال کیا ہے؟ شمس کی ہے۔ ان مثل علی مثل الشمس، علی کی مثال سورج کی ہے ایک ہے سب کے گھر میں۔ اچھا اگلا بڑا پیارا جو دیکھیں توجہ کیجئے، قرآن نے نبی کو شمس کہا، یا نبی کو شمس کہا اور علی کو قمر کہا، والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها، ایسے ہے یا نہیں؟ شمس نبوت قمر ولایت، ایسے ہے یا نہیں؟ شمس نبوت قمر ورف، شمس نبوت قمر ولایت۔ نبی شمس ہے، علی بولے علی قمر ہے، لیکن جب ان دونوں کے لیے معجزے رکھے گئے، شمس کے لیے قمر کا رکھا گیا، قمر کے لیے شمس کا رکھا گیا، جو نہیں فرمایا۔ نبی کے لیے شق القمر کا رکھا گیا، علی کے لیے رد الشمس کا رکھا گیا۔ سورج کو پلٹا، وہ شمس معجزہ قمر کا، وہ قمر معجزہ شمس کا۔ بات پتہ پہنچی اب تک؟ یہ نبی شمس ہے معجزہ شق القمر، علی قمر ہے معجزہ رد الشمس۔ علامہ ذیشان درجوادی علیہ الرحمہ کا جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں ان دونوں کے لیے جو معجزات رکھے گئے، در حقیقت مسئلہ یہ تھا جہاں جتنی تاریکی ہو وہاں روشنی کا اہتمام بھی اتنا ہی کیا جائے، جہاں روشنی کا جتنی ضرورت ہو وہاں اہتمام بھی اتنا ہی کیا جاتا ہے۔ چونکہ لوگوں کے ذہنوں میں نبوت کے بارے میں جہالت کی تاریکی اتنی نہیں تھی، لہٰذا جو ہے قمر شق القمر کے موضوع سے کام چلایا گیا، اور علی کے معاملے میں چونکہ لوگوں کے ذہنوں میں جہالت کی تاریکی زیادہ تھی، لہٰذا ان کے لیے رد الشمس کا موضوع۔ نبی شمس علی قمر، نبی شمس علی قمر، ٹھیک ہے نا؟ ایک قانون ہے یہ قرآن عرض کا، وہ یہ کہ مہینے کا آخری سورج جہاں غروب ہوتا ہے پہلی کا چاند وہیں سے طلوع ہوتا ہے۔ یہ قانون ہے یا نہیں؟ یہ تو سارے پتا ہوئے گا۔ جہاں آخری تاریخ کا سورج غروب ہوتا ہے وہاں پہلی کا چاند طلوع ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، یہی وجہ ہے جب اللہ کے رسول نے غدیر میں علی کو بلایا، دونوں ہاتھوں سے ایسے اٹھایا،
قمر نمایاں ہو گیا، شمس پنہان ہو گیا۔ ہائے 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 ہائے، جہاں شمس پنہان ہو رہا تھا وہاں قمر طلوع ہو رہا تھا۔ اللہ کے رسول نے پیغام دیا، دیکھو جہاں شمس غروب ہو رہا ہے وہاں قمر ولایت طلوع ہو رہا ہے۔ ہمارے مہدی کی غیبت کے دنوں میں ایسے ہی مثال ہے جیسے سورج بادلوں کے پیچھے چلا جاتا۔ اب مجھے بتائیں، سورج کے اس طرف بادلوں کا جانا کیا سورج کے نہ ہونے پر دلیل ہے؟ سورج کے اس طرف چلے جانے سے، سورج کے اس طرف چلے جانے سے سورج کے عدم پر دلیل نہیں، سورج کے نہ ہونے پر دلیل نہیں، سورج ہے، کمی ہمارے وجود میں ہے۔ توجہ نہیں کیا، کمی سورج ہے، سورج کا بادلوں کے اس طرف چلے جانے سے۔ اب مجھے بتائیں، جو زمین کو سورج کے مسلسل فائدے ملتے ہیں، بادلوں کے اس طرف جانے سے وہ فائدے رک جاتے ہیں؟ رک جاتے ہیں؟ نہیں نہ رکتے، نہیں نہ رکتے، نہیں نہ رکتے۔ عزیزان محترم، پاک پیغمبر فرماتے ہیں ہمارا مہدی اگر غیبت کے پردوں میں چلا گیا ہے تو زمین کو وجود مہدی کے فائدے مسلسل مل رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا لولا الحجہ لساقت الارض بأہلہا، اگر زمین حجت خدا سے خالی ہو جاتی تو زمین نابود ہو جاتی۔ اس کا مقصد یہ ہے اگر زمین آج موجود ہے تو بادلوں کے اس طرف سورج موجود ہے۔ سورج کے بادلوں کو اس طرف چلے جانے سے، اچھا عام حالت میں بھی توجہ کیے، یہ بڑا لطیف جملہ ہے جو میں بہت زیادہ اپنے دل پہ اس کو نقش کر لیجیے گا۔ سورج عام دنوں میں جب بادلوں کے اس طرف نہیں، ہر ایک کو نظر آتا ہے، آتا ہے نہیں، کچھ کو نظر نہیں آتا نہیں۔ ابھی آپ نے کہنا ہے ابا ٹھیک کہہ رہے، سورج ہر ایک کو نظر آتا ہے؟ پھر سوچ لیں، آئے پھر سوچ لیں، اللہم صلی اللہ محمد علی محمد۔ سورج ہر ایک کو نظر آتا ہے؟ نہیں آتا۔ کس کو نظر آتا ہے؟ جن کی آنکھیں، کبھی کسی اندھے کو سورج نظر آیا ہے؟ نہیں نہ آیا۔ عزیزو، اللہ کے رسول نے کہا ہمارا مہدی سورج ہے، سورج ہے۔ اپنے دل کی آنکھوں کو کھول کے رکھو، نظر آئے گا۔ اپنے دلوں کو اندھا نہ کرو گناہوں کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے دل کو اندھا نہ کرو۔ اگر تمہارا دل تمہارے گناہوں کی وجہ سے اندھا ہو گیا، ہمارا مہدی تو ہے، تمہیں نظر نہیں آئے۔ ہمارا مہدی ہے، تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا،
اس میں آپ نے خود مجھے جواب دیا اپنی بات سے بہت جلدی پھر جاتے ہیں. سلوات پڑھتے ہیں. اچھا سنیں ایک سلوات پڑھتے ہیں. دیکھیے یہ بڑی خوبصورت تعبیر ہمارے علماء نے کی ماشاءاللہ. وہ یہ کہ سورج کی روشنی سے زیادہ فائدہ کون لیتے ہیں؟ گھروں والے. گھروں میں سورج کی روشنی سے زیادہ فائدہ لینے کا طریقہ کیا؟ آپ چاروں طرف سے بند گھر بنائیں. سورج کی روشنی آپ کے گھروں تک نہیں پہنچے گی. پہنچے گی؟ نہیں. بتائیں نا, پہنچے گی؟ نہیں پہنچے گی نا. اگر آپ اپنے گھر کو زیادہ سے زیادہ روشن رکھنا چاہتے ہیں تو کیا کریں گے؟ گھر کے چاروں طرف کھڑکیاں بنائیں. جتنی زیادہ کھڑکیاں ہوں گی اتنی زیادہ روشنی. سورج کی روشنی چھلک کر آپ کے گھروں میں زیادہ آئے گی. ایسے ہے یا نہیں؟ عزیزان محترم, اگر آپ یہ چاہتے ہیں آپ کے دلوں پر نور ولایت زیادہ سے زیادہ چمکے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دلوں میں نور ولایت زیادہ سے زیادہ چمکے تو اپنی عبادت کے ذریعے اپنے دلوں میں کھڑکیاں بنائیں. اپنے دلوں میں. اچھا اب میں پھر آپ سے سوال کروں. دیکھیں بادلوں کے اس طرف چلے جانے سے سورج نظر نہیں آتا. کیا بادلوں کے اس طرف مثلا گہرے بادل جیسے آج دن میں تھے, آج دن میں کیسے بادل تھے؟ بڑے گہرے بادل تھے. ٹھیک ہے, یہ گہرے بادل. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں ان گہرے بادلوں کے باوجود سورج کو دیکھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ کیوں جی دیکھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ میرے سوال مشکلات میں پڑ گیا. اب بتائیں نا. دیکھیں جو میں سادہ سی بات کر رہا ہوں, آیا سورج بادلوں کی گہرے ہونے کے باوجود اس طرف جب چلا گیا تو کیا سورج کو دیکھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ نہیں دیکھا جا سکتا. دیکھا جا سکتا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ابھی آپ نے میری بات کی تائید کر دی ہے اور داد بھی دے دی. آپ نے کہا کہ گہرے بادل ہوں تو سورج نظر نہیں آتا. میں کہتا ہوں کہ اس کے باوجود بھی دیکھا جا سکتا ہے. دیکھا جا سکتا ہے. کب؟ جب آپ اپنے جسم کو پرواز دیں اور آپ اپنے آپ کو اس رکاوٹ سے اوپر لے جائیں. توجہ نہیں کی آپ نے. جہاز کا سفر کس کس نے کیا ہے نا؟ آپ تو سعودیہ میں رہ کر آئے, آپ کو تو پتا. جہاز جب اوپر جاتا ہے بادلوں سے اوپر چلا جاتا ہے نا, نیچے بادلوں کے پہاڑ نظر آتے ہیں. جب بادلوں کے اوپر جہاز چلا جاتا ہے تو اب بادل رکاوٹ نہیں ہے. بادل تو ہے, بادل ہے لیکن رکاوٹ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اپنے آپ کو پرواز دے دی ہے. توجہ نہیں کر رہے. آپ نے اپنے آپ کو پرواز دے دی ہے تو اس
کا مقصد یہ ہے کہ سورج کو دیکھا جا سکتا ہے، مشکل سورج کی طرف سے نہیں۔ ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے زمین پر چپکے ہوئے ہیں۔ اگر ہم اپنے گناہوں کو اللہ کی فرمان کے، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی اطاعت میں تبدیل کر دیں اور اپنے دل کو پرواز دیں، تو ایک دن ایسا آئے گا وہ جو غیبت کے پردے ہیں وہ نیچے رہ جائیں گے، آپ اوپر۔ جو فرمائی ضرورت ہے کہ آپ اپنے جسم کو اللہ کی اطاعت کے پروں کے ساتھ پرواز کریں۔ جب آپ اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت، اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت، اللہ کے تقوی کے ساتھ اپنے جسم کو پرواز دیں گے تو غیبت کے پردے آپ کے درمیان اور یوسف زہرا کے درمیان حائل نہیں ہوں گے، وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوں گے۔ ہمارے بہت سارے علماء نے کتابیں لکھی ہیں، ملاقات با امام زمان، علماء کی ملاقات، کبھی کسی موچی کی ملاقات، کبھی کسی لائی کی ملاقات، کبھی کسی فلاں کی ملاقات، بہت سارے واقعات، بہت زیادہ، جنہوں نے اس غیبت کے دور میں بھی امام زمان علیہ السلام کو دیکھا ہے، دیکھا ہے، امام کو دیکھا ہے۔ کوتاہی ان کی طرف سے نہیں، کوتاہی ہماری طرف سے ہے، ہم ناقص ہیں، ہم اپنے آپ کو پرواز نہیں دیتے، ہمارے گناہ اتنے سنگین ہم کو کر دیتے ہیں کہ ہم زمین سے اٹھ ہی نہیں پاتے۔ ہمارے دلوں پر گناہوں کا بوجھ ہے، ہمارے جسم پر گناہوں کا بوجھ ہے، ہم اپنے آپ کو پرواز نہیں دیتے۔ وگرنہ امام نے کہا ہے، اے ہمارے شیعو، ہم تمہیں نہیں بھولے، اِنَّا غَيْرُ مُحْمِلِينَ لِمُرَاعَاتِكُمْ۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ کو امام نے جو خط لکھا، امام نے واضح لفظوں میں لکھا، اے شیخ مفید ہمارے شیعوں سے کہہ دو، اِنَّا غَيْرُ مُحْمِلِينَ لِمُرَاعَاتِكُمْ، ہم اپنے جو حقوق ہیں، ہم جو اپنے واجبات ہیں، ہماری جو ذمہ داری ہے وہ ہم پوری کر رہے ہیں۔ وہ پوری کیا کر رہے ہیں؟ آج پوری دنیا شیعت کو مٹانے پہ تلی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود شیعت دن بدن بڑھ رہی ہے، کم نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا امام غیبت کے پردوں میں ہماری حفاظت میں مسلسل مصروف ہے۔ مولا فرماتے ہیں وَلَا نَاسِينَا لِذِكْرِكُمْ، اے شیخ مفید ہمارے شیعوں سے کہہ دو ہم تمہیں بھولے نہیں۔ اور پھر امام نے جو جملہ وَعَدَمْهُ مِنَّا، سنو یہ جو تم ہمیں نہیں دیکھتے یہ ہماری وجہ سے نہیں، تمہاری وجہ سے ہے، تم ہمیں نہیں دیکھ پاتے، مگر ہم تمہارے درمیان ہوتے ہیں۔ کل میں اس موضوع پر، اس جہت پر جو ہے وہ گفتگو کروں۔ عزیزان، دوستان، ان مجالس سے ہم نے اپنے آپ کو بدل یقین جانیے واللہ اس منبر کی قسم، پروردگار نے جو ہدایت کا سامان ہمارے لیے رکھا ہے کسی کے لیے نہیں رکھا۔ اس مجلس میں کیوں آتے ہیں؟ نعرے لگانے کے لیے نہیں،
بعض افراد جو بڑے خوش ہوتے آج بڑا مجمع ہے، خطیب بڑا خوش ہو جاتا آج بڑے نعرے لگے. نہ بڑا مجمع آنا معیار ہے، نہ زیادہ نعرے لگنا معیار ہے. معیار یہ ہے جو آیا ہے وہ لے کر کیا گیا. کیا لے کر گئے؟ کیا لے کر گئے؟ صادق آل محمد سے کسی نے پوچھا مولا ہماری نماز ہمیں کیسے پتا چلے ہماری نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں؟ کیسے پتا چلے؟ مولا فرماتے ہیں یہ کوئی مشکل کام نہیں. اپنے آپ کو دیکھو، نماز سے پہلے تمہاری حالت کیا تھی، نماز کے بعد کیا ہے. دونوں کو کمپیئر کر لو، مقابلہ کر لو، تقابل کر لو، پتہ چل جائے. اگر نماز سے پہلے تم جھوٹ بولتے تھے، بعد میں بھی بول رہے ہو، سمجھو تمہیں نماز نے کوئی فائدہ نہیں دیا. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اگر نماز سے پہلے بھی تم جو ہے وہ دوسروں کا حق کھاتے تھے، اب بھی کھا رہے ہیں. اگر نماز سے پہلے بھی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہے وہ بے حجاب تھی، نماز کے بعد بھی بے حجاب ہے. کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں. ایک بچہ جو ہے وہ نماز سے پہلے بھی ماں باپ کا نافرمان تھا، نماز کے بعد بھی نافرمان ہے. اسی حالت کو اس مجلس پر منطبق کریں. ہم مجلس حسین میں آئے ہیں، کیا اس مجلس میں آنے کا ہمیں کوئی فائدہ ہے، ہوا ہے یا نہیں؟ میں مجلس حسین سے خالی دامن واپس جا رہا ہوں یا کچھ لے کر جا رہا ہوں؟ قبل و بعد کو کمپیئر کر لو، تقابل کر لو. میری مجلس میں آنے سے پہلے حالت کیا تھی، مجلس سے اٹھ کر جانے کے بعد کیا حالت ہے. فقط اس پر ہم خوش نہ ہو جائے میری مجلس میں بڑے نعرے لگے، بانی خوش ہو جائے آج میری مجلس میں بڑا مجمع ہے، 50 دے کے میں نے پکائی تھی ساری لگ گئی. ایک خطیب کو 1 لاکھ روپیہ میں نے دے دیا، خانہ کعبہ طواف کرنے والوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا. مولا امام سجاد سے صحابی کہتے مولا اللہ کا گھر کتنا آباد ہو گیا، اللہ کا گھر کتنا آباد ہو گیا. لوگ کس کثرت کے ساتھ طواف کر رہے ہیں. امام نے اس کے ہاتھ آنکھوں کے سامنے ہاتھ پھیرا، کہا اب دیکھ، اب دیکھ. کہا مولا کوئی گھوڑا ہے، کوئی گدھا ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا. چند ایک ہی ہے جو طواف کر رہے ہیں. مولا فرماتے یہ چند ایک ہی طواف کرنے آئے ہیں، دوسرے بتانے آئے ہیں کہ ہم حج کرنے گئے. کثرت معیار نہیں، کثرت معیار خلوص میں. آل محمد کے اس فرش عزا پر آؤ تو نیت کر کے آؤ. لیکن میں ایک بات کہوں، پروردگار انسان جب ایک گناہ کی نیت کرتا ہے، توجہ کیجئے گا، ٹائم ہے نا، جب انسان ایک گناہ کی نیت کرتا ہے، جب تک وہ انسان گناہ نہ کر لے، حتیٰ گناہ کرنے کے بعد بھی پروردگار فرشتوں کو روک کے رکھتا ہے اس کا گناہ لکھنا نہیں. ہو سکتا ہے توبہ کر لے میری بارگاہ میں واپس پلے، لیکن ثواب ایسے نہیں. ثواب کی جب انسان گھر بیٹھ کر
نیت کرتا ہے، فقط نیت کرتا ہے، عمل نہیں کیا. واجب ہے. میں گھر میں بیٹھا ہوں، میرا دل چاہا ہے کہ آج میں مجلس سننے جاؤں، ابھی آیا نہیں. پروردگار اس مجلس کا ثواب مجھے نیت کرنے پر دے دیتا. دیکھیں میں اب جو سوال کرنے لگا، ہم سب نے نیت کی کہ آج مجلس سننے جائیں گے. ثواب اللہ کی طرف سے آن لائن آپ کے نامہ اعمال میں ٹرانسفر ہو گیا. ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ ہو گیا نا. ثواب تو آپ کو مل گیا. اب آپ مجلس میں کیا لینے آئے ہیں؟ ثواب. ثواب تو آپ کو مل گیا. اب مجلس میں کیا کرنے آئے ہیں؟ میری بات پہنچی نہیں ہے آپ تک؟ بھئی ثواب تو آپ کو گھر بیٹھے مل گیا ہے. اب مجلس میں کیا لینے آئے ہیں؟ اب مجلس میں آل محمد کا کردار لینے آئے ہیں. پھر وہی بات جو میں نے کی، اب مجلس میں آؤ اس لیے ثواب تو مجھے مل گیا، اب ثواب کی نیت سے نہ آئے. چونکہ جب حسن عمل کی نیت پر ثواب مل جاتا ہے تو پھر انسان کو ثواب کی نیت نہیں کرنی چاہیے. پھر مجھے آنا ہے، میں مجلس حسین میں جا رہا ہوں تو آج میں نے اپنے آپ کو تبدیل کر کے آنا. مجلس میں ثواب کی نیت سے نہ آیا، مجلس میں کچھ لینے کے لیے آئے. اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو، اپنی نماز کو، اپنے تقوی کو، اپنی صلہ رحمی کو یہ لینے. اللہ نے ہمیں اتنے کریم ہادی عطا کیا، کائنات میں کسی کے پاس اتنے ایسے ہادی نہیں. عزیزان ٹائم زیادہ ہو گیا، یہ دن مصیبت کے دن ہے. آج کی رات کے بعد خیام حسینی سے بچوں کی العطش کی صدائیں بلند ہونا، عزیزان کچھ بہنیں ایسی گزری ہیں کہ جن کو اپنے بھائیوں کے ساتھ بڑی محبت تھی، بہت زیادہ. موسیٰ کی بہن، یوسف کی بہن، پاک پیغمبر کی پھوپھی جناب حمزہ کی بہن، امام رضا کی بہن جناب معصومہ سلام اللہ علیہا، اور ایک بہن جسے زینب کہتے ہیں. اپنی آوازوں کو گھٹ گھٹ کر نہ رکھیں، آج تھوڑا سا آوازوں کو بلند کریں. میرا دل یہ چاہتا ہے آج اس کو پرسا دیں جس نے کربلا میں اپنی ساری کمائی لٹا دی. کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ جنہوں نے کربلا میں اپنی ساری کمائی لٹا دی. ایک مسلم، 2 بچے کوفے میں مارے گئے، 2 کربلا میں مارے گئے. ایک رباب علی اصغر کربلا میں، سکینہ شام میں. ایک زینب. 2 بیٹے تھے، دونوں حسین پر صدقہ کرنا. جزاک اللہ، جزاک اللہ. عزاداروں،
علی کے سامنے نظریں جھکائے جناب عبداللہ بیٹھے ہیں. کہتے ہیں مولا چچا جان میں آپ کی بیٹی جناب زینب کا ہاتھ مانگتا ہوں. تجھ سے بہتر زینب کا کوئی اور ہمسر نہیں ہو سکتا. عبداللہ ایک بات یاد رکھنا، میری زینب حسین کے لیے بنی ہے. جیو جزاک اللہ جزاک اللہ. عبداللہ کل کو اگر میری زینب حسین کے ساتھ جانا چاہے تو عبداللہ روکنا نہیں ہے. جیو جیو. عزادارو بی بی کی شادی ہوئی، عربوں کی رسم تھی. پورے محرم میں جن کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے وہ میرا چولا سو. عربوں کی رسم تھی بیٹی کی شادی کے بعد 3 دن کے بعد ماں جاتی تھی. ماں تو تھی نہیں، وہ گئی جس نے ماں بن کے پالا تھا. جیو جزاک اللہ جزاک اللہ. عزادارو عالم بچپنا میں ایک دفعہ زینب صحن خانہ میں سوئی ہوئی تھی اور دھوپ زینب کے چہرہ اطہار پر پڑ رہی تھی. حسین نے دیکھا جس طرف سے سورج آ رہا تھا حسین سایہ بن کے بہن کے پاس کھڑا ہوگا. زینب سوئی رہی، اٹھی، دیکھا اور دل میں حسرت کی، پروردگارہ اے کاش ایسا وقت بھی آئے میں بھی حسین کو سایہ کروں. زینب سوچتی رہی. عزادارو جب 11 محرم کو کربلا سے یہ قافلہ چلا، زینب کی سواری جب حسین کے لاشے کے قریب سے گزری، زینب نے دیکھا حسین کا لاشا کربلا کے تخت صحرا پر پڑا ہے. زینب نے اپنے آپ کو گرایا اور عزادارو میرا دل یہ چاہتا ہے قریب جا کر کہا ہوگا بھیا حسین میری حسرت تھی، کبھی میں بھی تیرے اوپر سایہ کروں. حسین تیرا لاشا کربلا کے تخت صحرا میں پڑا ہے. بھیا حسین زینب مجبور ہے سر پہ چاہت. جزاک جیو جزاک. جناب فضا نے دروازہ کھولا، دیکھا 3 دن کی دلہن مصلی عبادت پہ بیٹھ کے رو رہی ہے. فضا گھبرا گئی، آگے بڑھی، ہاتھ باندھ کے پوچھا بی بی کیا عبداللہ نے کچھ کہا؟ نہیں ابا فضا عبداللہ نے کچھ نہیں کہا. بیٹا میں رو کیوں نہیں؟ کہا ماں فضا آج 3 دن ہو گئے میں نے اپنے حسین کو نہیں دیکھا. جیو جزاک اللہ. آج 3 دن ہو گئے میں نے اپنے حسین کو. تاریخ مقتل کہتی ہے کہ جب یہ قافلہ چلا ہے نا کربلا کی طرف تو ایسے میں جناب عباس نے پھر کہا قافلہ روکو. پیچھے سے ایک بیمار تیز قدم اٹھاتے ہوئے آ رہا ہے اور آواز دے رہا ہے محلن محلا ذرا ایسا. جناب زینب نے اپنی عماری سے سر نکال کر پیچھے کی طرف دیکھا عبداللہ ہے، ایک ہاتھ میں اون ہے دوسرے ہاتھ میں محمد.
جناب زینب نے دیکھ کر کہا عبداللہ تو میرا شوہر ہے، اگر تو مجھے اس لیے آیا ہے کہ تو مجھے یہ کہے کہ میں واپس پلٹ جاؤں، عبداللہ تو میرا شوہر ہے، میں تیرا حکم نہیں ٹالوں گی، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا تیرے ساتھ زینب نہیں جائے گی، زینب کا لاش آ جائے۔ ہاتھ باندھ کے کہتے بی بی میری کیا جرات، بی بی خطرناک سفر پر جا رہی ہو، بی بی جب خطرناک سفر ہو تو صدقے کا اہتمام کر کے جاتے ہیں، بی بی میں صدقہ لایا ہوں، عبداللہ کہتے میں صدقہ لایا ہوں، میری طرف سے ان کو، اپنی طرف سے محمد کو، حسین پہ صدقہ جیو، جزاک اللہ، جزاک لوزادارو۔ شب عاشور آئی، حسین عباس کے ساتھ خیام حسینی کا چکر لگا، دیکھا زینب اپنے ننھے ننھے بچوں کو اپنے سامنے بٹھا کر جعفر طیار اور علی کی شجاعت کے قصے سنا رہے۔ اے میرے بچوں، تم علی کے نواسے ہو، تم جعفر طیار کے پوتے ہو، تمہاری رگوں میں جعفر طیار کا خون ہے، بیٹا دیکھو کہیں ایسا نہ ہو علی اکبر چلا جائے تم بچ جاؤ، تم نہ جاؤ، مجھے بھیا کے سامنے، مجھے ماں کے سامنے شرمندہ نہ کرنا۔ اور ایک جملہ جو کہا وہ بڑا سخت، جناب زینب نے کہا بیٹا دیکھو جب تم میدان میں جا کر لڑتے لڑتے فرات پہ قبضہ کر جاؤ تو میرے بچوں پانی نہیں پینا، خیموں کی طرح پلٹ کر دیکھ لینا، ارے میرا اصغر پیاسا ہے۔ جزاک اللہ۔ لوزادار صبح عاشور مسلم کے بیٹوں نے قربانی دے، مسلم کے بیٹوں کے لاشیں آئے، جناب زینب نے انہوں محمد کو بلایا، بیٹا مسلم کے بچوں کے لاشیں آ گئے، تم ابھی تک زندہ ہو، تم ابھی تک زندہ ہو۔ کہا ماں ہم گئے تھے، ماموں اجازت نہیں دیتے، جناب فضہ کو بھیجا، کہا فضہ جا کر کہو ماں جائی زینب بلا رہی ہے، عزادار امام حسین آئی خیموں میں ہے، زینب ہاتھ باندھ کے کہتی ہے بھیا آج تک زینب نے تجھ سے کچھ نہیں مانگا، میری میں آج تجھ سے اس میدان کربلا میں ایک چیز مانگنا چاہتی ہوں۔ مولا فرماتے ہیں زینب میری بھی حسرت تھی، زینب مجھ سے کبھی کچھ مانگے، کہا بھیا اگر ہو سکے میرے بچوں کو مرنے کی اجازت دے دو۔ جیو، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ لوزاداروں بچوں کو مرنے کی اجازت ملی، عباس اور حسین نے بچوں کو سوار کروایا، بچوں کو میدان کی طرف بھیجا، میں منا میں سرا، اور بچوں جو ہے وہ پشتوں کے پشتے جو ہے وہ ڈاک گا رہے ہیں۔ عزاداروں ابن سعد کی آواز گونجی، تمہیں پتہ نہیں ان کی رگوں میں جعفر طیار کا خون ہے، یہ علی کے نواسے ہیں، یہ تمہارے ایسے قابو میں نہیں آئیں گے، چاروں طرف سے قبضہ، چاروں طرف سے حملہ کرو۔ عزاداروں یہ کہنا تھا، چاروں طرف سے بچوں پر حملہ کیا، کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی تلوار مار رہا ہے، بس آواز گونجی مامو ہماری مدد۔ ایک طرف سے عباس گئے، ایک طرف سے حسین گئے، بچوں کے لاشوں کو لے کر آئے۔ عزاداروں فضہ دوڑتی ہوئی گئی، فضہ دوڑتی ہوئی گئی، کہا بی بی تیرے بچے آ گئے، زینب نے چہرہ پلٹ لیا، کہا بی بی ناراض نہ ہو، بچے نہیں، ارے بچوں کے لاشیں آئے۔ جزاک اللہ۔ تاریخ مقتل کہتی ہے بی بی آئی باہر،
ایک طرف ان کا لاشا پڑا ہوا ہے، ایک طرف محمد کا لاشا پڑا ہوا ہے، وسط میں زینب بیٹھ گئی اور ایک ہاتھ ان کے سینے پہ رکھا، ایک ہاتھ محمد کے سینے پہ رکھا، اپنی پیشانی کو زمین کربلا پہ رکھ دیا اور آواز دی، پروردگارا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے زینب کی قربانی کو جزاک اللہ۔ تاریخ مقتل کہتی ہے پوری اس جتنی بھی تاریخ کربلا ہے، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام سے زندان، یہ جتنا بھی بی بی کا سفر رہا ہے، ایک دن بھی بی بی نے اپنے بچوں کو یاد کر کے گریہ نہیں کیا۔ زینب نے ان کو یاد کر کے گریہ نہیں کیا۔ میری طرف دیکھو، دو جملے بس آخری کہہ رہا ہوں۔ زینب نے اپنے بچوں کو یاد کر کے گریہ نہیں کیا۔ عزاداروں، جب بھی روتی، ہائے میرا علی اکبر، ہائے میرا قاسم، ہائے میرا ماں جایا حسین، ہائے میرے پردے کا محافظ عباس۔ عزاداروں، جب رہائی ہوئی شہداء کے سر واپس پلٹے، ہر بی بی نے اٹھ کر اپنے شہید کا سر لیا۔ زینب کی آغوش میں حسین کا سر ہے، ایسے میں ایک بی بی دو ننھے ننھے سر ٹرے میں لے کر آئی۔ کوئی بی بی ان کی طرف نہیں دیکھ رہی، وہ شامی عورت کہتی ہے اللہ جانے ان کی ماں مر گئی ہے۔ جب یہ کہا نا اللہ جانے ان کی ماں مر گئی ہے، زینب نے نظریں اٹھا کر دیکھا اور اٹھانے کے بعد کہا بی بی ایسے نہ کہو، یہ مجھ دکھیاری ہے، میں کس کس کو رو، حسین کو رو، عباس کو رو۔ بس عزادارو آخری جملہ، جب یہ قافلہ مدینے واپس پہنچا، ایک دن جناب عبداللہ امام سجاد کے پاس آئے، آ کر کہا بیٹا سجاد اپنی پھوپھی سے کہو کبھی اپنے گھر بھی آئے۔ عزادارو شوہر کا حکم ملا، بی بی اپنے گھر گئی، جناب عبداللہ کے پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ جناب عبداللہ کبھی پوچھتے ہیں عباس کی شجاعت کے قصے سناؤ، حسین کی شجاعت کے قصے سناؤ۔ جناب عبداللہ کی عظمت میں قربان جاؤں، ایک دفعہ بھی نہیں پوچھا میرے اونو محمد کا کیا بنا۔ اب تک نہ رونے والی زینب جب قصے سنا رہی تھی، اونو محمد کے ننھے ننھے مصلح پہ جب نگاہ پڑی، سینہ پیٹ کر کہا ہائے میرے بچوں، ماں شرمندہ ہے۔